بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ آج اکثر مساجد میں نماز تراویح میں جو منزل پڑھی جائے گی وہ 22واں پارہ پونا اور 23واں پارہ آدھا، اس میں سے دو ترکیبیں پڑھ دے۔ 22ویں پارے میں آتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اس کی ترکیب۔ اور سورہ یاسین وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ میں وَالْقَمَرَ کی ترکیب۔ سب سے پہلے یاد رکھیں ثمراتٍ مختلفاً، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ موصوف صفت ہے۔ پہلی بات یہ ہے موصوف ہے، یہ صفت ہے۔ کوئی بچہ یعنی چھوٹا طالب علم یہ کہ یہ تو مجرور ہے، یہ منصوب ہے، تو بھئی اس کا جواب تو بڑا آسان ہے، یہ بھی منصوب ہے جمع مؤنث سالم، حالت نسبی اس کی کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ یہ مفعول بھی ہے اخرجنا کا، تو یہ حالت نسبی ہے، لہذا یہ بھی منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہے۔ پھر کوئی تھوڑا سا بڑا طالب علم سوال کرے گا کہ موصوف صفت میں 4 طرح کی مطابقت ہوتی ہے، یہ نکرہ، یہ نکرہ، یہ منصوب، یہ منصوب، 2 طرح کی تو ہے، لیکن یہ جمع ہے اور مختلفاً واحد ہے۔ تو اصل میں ہمیں سبق بھولنا نہیں چاہیے کہ صفت کی 2 قسمیں ہیں، صفت بحالی، صفت بحالی متعلقی۔ صفت بحالی متعلقی موصوف کے مطابق ہوتی ہے 2 چیزوں میں، نمبر 1 معرفہ نکرہ میں سے 1 اور نمبر 2 رفع نصب جر میں سے 1۔ تو یہ 2 طرح کی مطابقت ادھر موجود ہے، نکرہ نکرہ، منصوب منصوب۔ رہا یہ کہ یہ جمع ہے، یہ واحد ہے، جواب یہ ہے کہ مختلفاً ثمراتٍ کی صفت بحالی متعلقی ہی ہے، اور اس کی ایک پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ صفت بحالی متعلقی صیغہ صفت ہوگی اور اس کا ما بعد مرفوع ہوگا اکثر طور پر۔ یہ دیکھیں مختلفاً صیغہ صفت ہے، ما بعد الوانوہا یہ مرفوع ہے اور یہ فاعل ہے مختلفاً کا۔ موصوف صفت مل کر صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ اس کی صفت ہے، صفت بحالی متعلق۔ ذوالحال حال نہیں بنا سکتے اس کو، کیوں؟ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال ذوالحال پہ مقدم ہوتا ہے۔ ترکیب ایک ہی ہے، موصوف صفت۔ کوئی بچہ اگر کہے یہ تو مجرور ہے، جواب ہے یہ منصوب ہے، جمع مؤنث سالم ہے، حالت نسبی کسرہ کے ساتھ ہے، اور یہ مفعول بھی ہے خرجنا کا۔ اگر تو تھوڑا سا بڑا سوال کرے یہ جمع ہے، یہ واحد ہے، تو جواب ہے یہ صفت بحالی متعلقی ہی ہے، اور صفت بحالی متعلقی ہی اپنے موصوف کے مطابق ہوتی صرف 2 چیزوں میں، معرفہ نکرہ میں سے 1، رفع نصب جر میں سے 1، اور وہ 2 مطابقتیں یہاں ہیں، نکرہ نکرہ، منصوب منصوب۔ اور اس کی پہچان کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں، صیغہ صفت ہوگی اور اکثر ما بعد مرفوع ہوگا۔ صیغہ صفت ہے، ما بعد مرفوع ہے، اور وہ مرفوع اس کا فاعل ہے، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ہے، موصوف سے مل کر مفعول بھی۔ اس اگلے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ لفظ حمرن کوئی بچہ سمجھ جاتا ہے یہ واحد ہے، واحد نہیں ہے، یہ حمرن بھی جمع ہے، حمراء کی یا احمر کی، جس کی مرضی بنا لو۔ حمراء کی جمع حمرن یا احمر کی جمع حمرن، یہ جمع ہے، اور مختلف یہاں بھی واحد ہے، لیکن پھر وہی کہوں گا نکرہ نکرہ، مرفوع مرفوع، لیکن یہ واحد ہے، اس لحاظ سے مطابقت ضروری نہیں۔ یہ صیغہ صفت ہے، یہ اس کا فاعل ہے، صیغہ صفت فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس کی صفت ہے، یہ موصوف سے مل کے معطوف ہے۔ یہ جودادن بیدن، جودادن
جوددن جمع ہے، بیدن جمع ہے، بیدن بیدا کی جمع، یہ موصوف صفت مل کر معطوف ہے، حمر مختلف الوانها موصوف سے مل کے معطوف ہے، معطوف مل کے مبتدا، من الجبال خبر مقدم، بھی دا ان والا قاعدہ۔ سورہ یاسین میں ہے والقمر قدرناہ، یہ ترکیب پڑھانے لگا ہوں آسان۔ والقمر اسم ہے، اس کے بعد قدرنا فعل ہے، فعل اس میں عمل نہیں کر رہا، ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اور وہ ضمیر کامارا کی ہے، اور قدرنا کو اگر کامارا پر مقدم کرے تو قدرنا کامارا کو نصب بھی دے گا۔ یہ جو سارا کچھ میں نے پڑھا اس کو کہتے ہوتے ہیں ما ضمیر عامل علی شریطۃ، یہ ساری تعریف، وہ اسم جس کے بعد فعل آئے، فعل اسم میں عمل نہ کرے، اس کی ضمیر میں عمل کرے، تھوڑی پڑھ رہا ہوں، فعل کو اگر اسم پہ مقدم کرے تو اسے نصب دے، اس اسم کو کہتے ہیں ما ضمیر عامل علی شریطۃ تفسیر، اور یہ منصوب ہوتا ہے، اس کا فعل یہاں مقدر ہے، جس نے اس کو نصب دیا یہ مفعول بھی اس فعل کا ہے، اور وہ کیا ہے قدرنا، الحمدللہ۔